الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. آمین یا رب العالمین. یہ چیپٹر نمبر 7 ہی ہے. اس کا آج یہ چیپٹر 7 کا جو ایکسرسائزز جو ہم بچی رہ گئی تھی وہ انشاءاللہ آج سالو کی جائیں گی. اور یہ چیپٹر کا نام جیسا کہ مینشن کیا ہوا ہے مرکب اضافی. کل آپ نے اس پر بیسڈ اس چیپٹر سے ریلیٹڈ کانسیپٹس سمجھ لیے تھے, ایک طرح سے ریوائز کر لیے تھے, اور ایک ایکسرسائز بھی سالو کی تھی اور ووکیبلری کا ایک پورشن آ گیا تھا سامنے. آج یہ ایکسرسائز ہے آپ کے سامنے مشق بنا تاخیر کیے اسے سالو کرنا ہے. لکھا ہے عربی میں ترجمہ کریں. تو عربی میں ترجمہ کرنے کا مطلب ہے کہ یہ کنسٹرکشن ہم پڑھتے جائیں اور اسے سالو کرتے جائیں. ظاہر سی بات ہے جو میننگز ورڈ میننگز ہیں یا الفاظ معنی یا ووکیبلری وہ اب تک جتنا آ چکا ہے وہ جتنے بھی آپ ووکیبلری کا جو کوشچن آپ کے سامنے آ چکا ہے اس کے کو دھیان میں رکھتے ہوئے یہاں پر ایکسرسائزز دی جائیں. جیسے سب سے پہلا ہے بکری کا دودھ. تو یہ دیکھیے میں نمبر وائز کر دوں گا انشاءاللہ سالو. سب سے پہلے ہمیں دونوں کی میننگ پتہ ہونی چاہیے. کا کی کے را ری رے یہ مرکب اضافی کی پہچان. ٹھیک ہے, آپ کو پتہ ہے کہ دودھ کے لیے آتا ہے لبن. ٹھیک ہے, تو دودھ کو ہم مضاف بنائیں گے, یہ اس طرح سے لکھ دیں گے لبن. اب تنوین نہیں آئے گی, الف لام نہیں آئے گا. لبن کس چیز کا؟ بکری کا. تو بکری کو آپ نے پڑھا تھا اشاد. ٹھیک ہے, تو یہاں پر ہم لکھ دیں گے لبنش شادی. یعنی آپ کا جو مضاف الیہ ہے وہ مجرور ہوتا ہے, یہ آپ کو معلوم ہے بات. سیکنڈ نمبر آئیے, گائے کا سر. میننگز لرن ہوتی جائیں. سر کو کہتے ہیں راس. ٹھیک ہے, را پھر حمزہ اور سین یعنی رأس. تو رأسو رأسو. اور پھر البقری رأس البقری. پیٹرن وہی ہے مرکب اضافی کا. مضاف مضاف الیہ دو جز ہوتے ہیں. مضاف پر تنوین نہیں آتی, الف لام داخل نہیں ہوتا, اور مضاف الیہ ہمیشہ حالت جر میں ہوتے ہیں. تھرڈ نمبر ہے ماں کی فرما برداری. ماں کو والدہ اور فرما برداری اطاعت. عربی میں بولیں گے تو اطاعہ. تو فرما برداری کو یعنی اطاعت کو مضاف بنائیں گے تو یہاں لکھیں گے اطاعت. اطاعت اور پھر الوالدتی ملا کر پڑھیں گے اطاعت الوالدتی. ٹھیک ہے, یہ ہوگا. زید کا مال. فورتھ نمبر, مال کو مضاف بنایا مالو. ٹھیک ہے, المالو نہیں کہیں گے, مالو. اور پھر آگے زید, اس میں علم زیدن. ٹھیک ہے, مجرور ہو گیا مالو زیدن, زید کا مال. اس کے بعد ہے ہاتھی کا کان. ہاتھی کو کہتے ہیں فیل, الفیل, اور کان اذن. تو ففتھ نمبر میں آئے, یہاں پر مینشن کریں کہ اذن. ٹھیک ہے, تنوین ہٹائیں گے اذن, اور پھر الفیل, اذن الفیل.
اور اس کے بعد چاند کی روشنی چھٹے نمبر پہ. تو روشنی کی جو عربی ہے جو ہمیں اس چیپٹر میں سوری اس بک میں اب تک جو ملی وہ ایک نیا لفظ ملا ضوء. اس کو استعمال کریں گے ضوء. تو وہ ضوء اور آگے کس چیز کی ہے؟ قمر کی. تو القمری ضوء القمری. اب روشنی یا نور، اس کو نور بھی کہتے ہیں تو آپ اس کو اس طرح سے بھی بنا سکتے ہیں. کیا؟ نور القمری. دونوں طرح سے درست ہوگا. نور القمری. یہ کر لیں یا یہ کر لیں؟ سیونتھ ہے سکس. ہاں یہ سیونتھ. گھر میں. یہ مرکب اضافی تو نہیں ہے لیکن آپ کو پتہ ہے جار، حرف جار اس میں آ رہا ہے. میں کی فی اور اس کے بعد جو اسم آئے گا وہ مجرور ہوگا. فل بیتی. فل بیتی. نیکسٹ بازار تک. اب اس کو یہاں کر لیجئے. ایرتھ بازار تک کے لیے ہے الا. اصل میں الا ایسے لکھتے ہیں لیکن جب آپ آگے اسے ملائیں گے تو یہ کھڑی زبر جو ہے وہ یہ الا السوقی. یہ ایسے ہو جائے الا السوقی بازار تک. نائنتھ اللہ اور رسول کے واسطے. آپ اس کو تھوڑا سا سمجھ لیجئے دھیان سے. واسطے یا کے لیے آپ لام جارہ لے کر آتے ہیں. یہاں پر بھی وہی کام کرنا ہے لیکن بیچ میں عطف ہے عاطفہ. اور یعنی کے واسطے جو چیز ہے وہ کامن ہے، وہ اللہ کے ساتھ بھی اور رسول کے ساتھ بھی. یعنی اللہ کے واسطے اور رسول کے واسطے. تو جو کے واسطے کو دو بار لکھ کے انہوں نے ایک ہی بار لکھ لیا اردو میں اور وہ بات پوری ہو گئی. لیکن عربی میں کے واسطے کے لیے جو حرف ہے وہ ہمیں دونوں دفعہ لکھنا ہے، اللہ کے ساتھ بھی اور رسول کے ساتھ بھی. تو آپ کو پتا ہے لام جارہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے کے واسطے یا کے لیے. تو ہم یہاں پر مینشن کریں گے لام جارہ یعنی لی اور پھر اس کے بعد للہ. یعنی للہ یعنی اللہ کے لیے. اور اس کے بعد و. اب الرسول میں آپ کو لام جارہ لگانا ہے تو للرسولی ہو جائے گا. تو یہ ہو جائے گا للرسولی. یہ پوائنٹ اہم تھا، سمجھ لیا آپ نے کہ لام جارہ ہمیں معطوف کے ساتھ بھی معطوف علیہ کے ساتھ بھی دونوں کے ساتھ لگانا. للہ وللرسول اللہ اور رسول کے واسطے. 10th سر اور آنکھ پر سیم، بس حرف جر بدل گیا. حرف جار جو ہے وہ بدل گیا، باقی وہی ہے کہ پر جو ہے وہ کامن ہے سر پر اور آنکھ پر. لہذا ہم یہاں پر اس طرح بھی کر سکتے ہیں الر رأسی. رأسو یعنی سر، اس کو ہم نے مجرور کیا تو علی الرأسی. ٹھیک ہے. والعین. اب یہاں پر کام چل سکتا ہے، ایسے بھی آپ مینشن کر سکتے ہیں والعین. للہ وللرسول اور علی الرأسی والعین. ٹھیک ہے. نہیں دونوں جگہ یوز کر لیں بہتر ہے. ٹھیک ہے. لام جارہ 10th ہو گیا. 11th میں آئے. 11th لڑکے کا نام حامد ہے. تو یہ اب مرکب ناقص نہیں رہا. غور کریں پیچھے جتنی کنسٹرکشن ہے وہ سب کی سب مرکبات ناقصہ ہے، لیکن یہاں پر اب یہ مرکب ناقص نہیں ہے، یہ تام ہے، جملہ بن گیا. لڑکے کا نام حامد ہے تو لڑکے کا نام مبتدا ہے جو کہ ایک مرکب ہے. اور کون سی مرکب اضافی. تو لڑکے کا نام کو کہتے ہیں اسم اور الولد
اسم الولدی، اسم الولدی، اور کیا نام ہے لڑکے کا، وہ خبر بن جائے گی حامد، اسم الولدی حامد، وہ گھر جا رہے ہیں، وہ، یہ آپ کا وہ جو ہے یہ مبتدا، گھر جا رہے ہیں خبر ہو گیا، یعنی گھر جانے والے ہیں، تو گھر کا مطلب گھر کی طرف جانے والے، وہ سے مراد وہ سب، تو یہاں لکھ دیں گے ہم، اور پھر جانے والے کو کیا کہتے ہیں ذاہب، تو یہ ہو جائے گا ہم ذاہبون، ہم ذاہبون، اور پھر کدھر جا رہے ہیں الل بیتی، ہم ذاہبون الی البیت، ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم مبتدا، مسجد میں بیٹھے ہوئے، مسجد میں ایک مرکب بیچ میں آ گئی، جیسے یہاں گھر جا رہے ہیں تو بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے کو آپ کو پتہ ہے کیا کہتے ہیں، تو یہاں پر ہم سب سے پہلے 13 نمبر مینشن کریں، اور ہم سب نحنو، یہ مبتدا ہو گیا، اس میں ضمیر بطور مبتدا، ٹھیک ہے، تو نحنو، اور پھر اس کے بعد بیٹھنے والے کو کہتے ہیں 40، لیکن اب یہاں پر بیٹھنے والے ظاہر سی بات ہے جمع، تو 40 اونا ساؤنڈ، جمع مذکر غائب، تو 40 نحنو 40، لیکن غائب نہیں، اصل میں 40 اپنے آپ میں، ٹھیک ہے، جمع سالم مذکر، لیکن یہاں پر یہ تو نحنو متکلم، تو نحنو 40 یعنی ہم بیٹھے ہوئے ہیں، آگے کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جار مجرور ہے، اور وہ ہے فی المسجد، فی المسجد، تو یہ ہوگا نحنو 40 فی المسجد۔ 14 میں آئے، دھیان سے سمجھتے چلیے، یہ ساری چیزیں ریوائز ہو رہی ہیں، پریکٹس ہو رہی ہے، سیکھنے کو آپ کو ملے گا۔ بکری کا دودھ لڑکی کے واسطے ہے، بکری کا دودھ، یہاں پر یہ جو ہے اس کو آپ کو کیا کرنا ہے، مبتدا بنا دینا، اور کس کے واسطے ہے، لڑکی کے واسطے ہے، تو یہ جو ہے آپ کی خبر بن گئی۔ تو یہاں پر سب سے پہلے دھیان سے دیکھیں کہ لبن، تو یہ کر دیں گے لبنوش، ابھی اوپر کر چکے ہیں اس کو، لبنوش کا، اور لبنوش شاتی، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا، لیکن کس کے لیے ہے، یہ واسطے کا مطلب کے لیے، تو کے لیے یا کے واسطے کے لیے ہم لام جارہ لاتے ہیں، تو یہاں پر ہو جائے گا لل، اور پھر آگے آپ کو معلوم ہے لل بن تو، لل بن تو، صحیح ہے غلط ہے، لام جارہ آ گیا، کبھی ایسا نہیں کریے گا، یہاں پر لل بن تھی، ٹھیک ہے، تو لبن الشاتی لل بن تھی، یہ پوری بات مکمل ہو گئی، یہ لبن الشاتی، یہ مبتدا، اور لل بن تھی یہ دراصل قائم مقام خبر ہے، تو یہ جار مجرور والی کنسٹرکشن ہو گئی۔ چلیے چوتھا کے بعد اب دیکھیے 14 کے بعد اب 15 میں ہے رسول کی فرما برداری میں اللہ کی فرما برداری ہے، تو دھیان سے دیکھیے، رسول کی فرما برداری میں اللہ کی فرما برداری ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اس کو اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ دو طرح سے، ایک تو یہ شروع میں لے آئیں کہ اللہ کی فرما برداری یا رسول کی فرما برداری میں، اس بات کو شروع میں لے آئیں، تو اگر اس بات کو پورا پورا پورشن شروع میں لاتے ہیں تو فی، اور پھر ہو جائے گا اطاعتی، فی اطاعت رسول، ٹھیک ہے، فی اطاعت الرسول، اب اس کا ترجمہ کیا ہوا، فی کا مطلب میں، اصل میں یہ کنسٹرکشن تھی اطاعت الرسول، یعنی رسول کی اطاعت، اور فی میں، تو جب فی آیا تو اس نے مجرور کر دیا اس کنسٹرکشن کو، اور یہ اطاعت، یہ مضاف مضاف الیہ، فی اطاعت الرسول یعنی رسول کی اطاعت میں، رسول کی فرما برداری میں، اب آگے کا پورشن لکھ دیں، اللہ کی فرما برداری ہے وہ سمپل سا، وہ بھی مرکب اضافی ہے، اطاعت اللہ، اطاعت اللہ، ایک تو یہ طریقہ ہو گیا اس کے کرنے کا، ٹھیک ہے، نہیں یہاں ورب نہیں یوز ہوگا،
ورب کا کیس ہی نہیں ہے، یہ فعل کا معاملہ نہیں ہے، یہ وہی چیز ہے کہ آپ اس کو کر چکے ہیں، جالسن بیٹھے ہوئے کو جالس، قائم کھڑے ہوئے کو قائم، ٹھیک ہے، وہاں پر کوئی کام نہیں ہو رہا ہے، کام مطلب زمانہ نہیں موجود ہے، وہ ہمارے اردو میں بول چال کے انداز میں کہا جائے گا، ادروائز وہ نارمل ایک مطلب ایک عمل ہے بس۔ فی اطاعت الرسولی اطاعت اللہ، اس کے بعد اب اسی جملے کو اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ اطاعت اللہ کو پہلے لے آئے، اطاعت اللہ یعنی اللہ کی اطاعت، ٹھیک ہے، اور فی اطاعت الرسولی اس کو بعد میں لکھ دیں، کنسٹرکشن کو دونوں طرح سے ہو سکتا ہے، فی اطاعت الرسولی، ٹھیک ہے، تو یہ ہو فی اطاعت الرسول۔ 15th کے بعد اب 16th یہاں پر کر لیں دھیان سے اور اسے سمجھ لیں۔ عائشہ، اب انہوں نے لکھ کے بریکٹ میں بتا دیا کہ اسے کیسے لکھیں گے، عائشہ، ٹھیک ہے، بنتی ابی بکر رضی اللہ عنہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول خدا کی بیوی ہیں۔ اب سب سے پہلے یہاں پر اصل بات کیا ہے، عائشہ بنت ابی بکر، اس کو عربی بنا دیں سب سے پہلے، ٹھیک ہے، تو عائشہ، عائشہ غیر منصرف ہے، تنوین ویسے بھی نہیں آنی ہے، عائشہ کون ہے، عائشہ بنتو، بنتو ابی بکر، بنتو ابی بکری۔ اب تو یہ ہو گیا، عائشہ بنت ابی بکر کون ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول خدا کی بیوی ہیں۔ تو یہاں پر ہم یہ کر سکتے ہیں، یعنی اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک ضمیر لے آئیں، اور وہ ان کی مناسبت سے جو ضمیر ہے وہ یہاں پر آئے گی ہیا۔ اب ہیا یہ کون ہے، وہ ہیا یعنی وہ زوجہ ہیں، بیوی ہیں، تو لکھیں گے ہیا زوجتو، ہیا زوجتو کس کی، محمد رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہاں پر پوری کنسٹرکشن والے لکھ لیں گے، محمد، محمد، ٹھیک ہے، اب یہاں پر ہیا زوجۃ محمد، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہو گیا، ٹھیک ہے، عائشہ بنت ابی بکر، ٹھیک ہے، اب یہ کون ہے، ان کے بارے میں آگے آ گیا، ہیا زوجۃ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ الحمدللہ آپ نے اتنے جملے کر لیے، 16 کے 16 سینٹنسز، ان میں ابھی آگے اور بھی ہیں، دیکھیے 17th 17 سینٹنس ہے، وہ امیر کا لڑکا ہے، وہ امیر کا لڑکا ہے، تو وہ یہ مبتدا ہو گیا، تو آپ کو پتہ ہے یہ ہوا، امیر کا لڑکا، امیر کا بیٹا، تو سمپل سی کنسٹرکشن ہے، ولد الامیری، ولد الامیری، تو یہ مرکب اضافی ہے، اور مرکب اضافی کیا ہوتا ہے، کیونکہ مرکب اضافی مبتدا بھی بن سکتا ہے، خبر بھی بن سکتا ہے، یہاں پر یہ اسے کیا بنا لیا گیا ہے، خبر بنا لیا گیا ہے، ہوا ولد الامیر، وہ امیر کا بیٹا ہے، لڑکا ہے۔ 17th کے بعد اب 18th پڑھیں گے، اور ظالم بادشاہ پر اللہ کا غضب ہے، اللہ کا غضب ہے، اس بات کو پہلے کر لیں، اللہ کا غضب مرکب اضافی، غضب اللہ، ٹھیک ہے، غضب اللہ، یعنی اس کا مطلب ہو گیا اللہ کا غضب کس پر ہے، ظالم بادشاہ پر، تو پر آ گیا، پر کا مطلب حرف جر آ گیا، کیا لکھیں گے آگے، کس پر ہے، علل، اب بادشاہ کو کہتے ہیں ملک، علل ملک
ملک ظالم. اب یہ ایک مرکب آ گیا، دیکھیے ڈبل مرکب ہو گیا ظالم، مرکب ود ان مرکب. اصل میں کیا ہے، الملک الظالم، یہ مرکب توصیفی تھا جس کے یعنی ظالم بادشاہ، جس کے شروع میں الا چار آنے سے یہ مرکب توصیفی اس الا کے لیے مجرور بن گیا، تو یہ ہو گیا علی الملک الظالم. غضب اللہ علی الملک الظالم. تو یہ جو سیگمنٹس ہیں یہ آپ کو سمجھ میں آ رہے ہوں گے، کرنے کا طریقہ پتہ چل رہا ہوگا. 19th، جاہل عالم کے جیسا یعنی برابر نہیں. نہیں جب آ جائے تو ہم لیسا کا استعمال کریں گے. نارمل سینٹنس کیا ہے، جاہل عالم کے جیسا ہے، نہیں کے لیے شروع میں لیسا لگا دیں گے. تو جاہل یعنی الجاہل، پہلے ہم نارمل سینٹنس کو کر کے دیکھ رہے ہیں، اور پھر اس میں الجاہل مبتدا، الجاہل یعنی جاہل جو ہے وہ عالم کے جیسا ہے، پہلے یہ کر لیں. تو عالم کے جیسا ہے، تو یہ عالم کے جیسے کے لیے ہو جائے گا کل، اور پھر عالم. کل آپ کو پتہ ہے کاف لاتے ہیں کس کے لیے، کے جیسا کے لیے نا، کی طرح. تو یہ ہو جائے کل عالمی، الجاہل کل عالمی، جالم عالم کے جیسا ہے، لیکن شروع میں کیا وہاں کیا کیا گیا ہے، نہیں ہے، تو ہم یہاں لکھ دیں گے لیسا. لیسا، اب جب لیسا اس میں ملائیں گے تو یہ الجاہل نہیں رہ جائے گا، لیسل، یہ حمزۃ الوصل ہے، لیسل جاہل کل عالم. یہ ہو گیا. جیسے خوشبو لڑکے کے لیے نہیں ہے، تو خوشبو لڑکے کے لیے ہے، کر لیجیے 20th. یعنی خوشبو کو آپ نے پڑھا تھا اسی چیپٹر میں، طیب، تو لکھ دیں مبتدا بنا رہے ہیں تو معرفہ لانا ہے، تو الطیب، الطیب. اور پھر کس کے لیے، الطیب خوشبو لڑکے کے لیے نہیں. الطیب پہلے تو لڑکے کے لیے ہے، تو لل والا دی. ایک سیکنڈ ذرا ہولڈ کریے گا، کال امپورٹنٹ ہے، لے لو. الطیب للولد یعنی خوشبو لڑکے کے لیے نہیں ہے، تو لیسا لگا دیں گے اسٹارٹنگ میں. لیس، ایک سیکنڈ، لیسا، لیسا الطیب، ابھی حمزۃ الوصل پہ، لیسا الطیب للولدی. ٹھیک ہے. 21st، یہ دیکھیں وہ حامد کے لڑکے کی لڑکی ہے. تو تھوڑا سا دھیان سے دیکھیے، وہ تو ہیا، کیونکہ آگے مؤنث کی بات ہو رہی ہے، ہیا حامد کے لڑکے کی لڑکی. یہ پیچیدہ مرکب اضافی، تو بالکل ریورس کر دیں، لڑکی سے شروع کریں، اس کو مضاف بنا لیں. بنتو، الف لام نہیں لگایا، تنوین نہیں لگائی، بنتو، ہیا بنتو. اب آگے کس کی، اب ابن، حامد کے لڑکے یعنی ابن. تو اب اسے ہونا کیا چاہیے تھا ابن، لیکن یہ ہو جائے گا ابنی، کیونکہ یہ مضاف مضاف الیہ دونوں کے قاعدے اس پہ لگیں گے. اور حامد وہ بن جائے گا مضاف الیہ، حامدن. تو اب اس کو پڑھیں ہیا بنت بنی حامدن. اب یہ حمزۃ الوصل ہو گیا. اصل میں ویسے پڑھیں تو ہیا بنت ابنی حامدن، لیکن روانی کے ساتھ جو صحیح طریقہ ہے ہیا بنت بنی حامد.
یہ ہو گیا. تو یہ تھے کچھ، یہ تھی مشق ایکسرسائز. اس کے بعد کچھ سوال جواب ہے، امپورٹنٹ ہے، ریویژن ہوگا. ان سوالوں کو آپ کو میں پڑھتا جاؤں گا اور ان کو انشاءاللہ آپ کو ایکسپلین کروں گا تاکہ آپ کو ریوائز ہوتا جائے. اور ریویژن بہت اہم چیز ہوتی ہے. نہیں، اس کے ساتھ بی کی یہاں کوئی آوشکتا ضرورت نہیں ہے. آگے دیکھیں، یہ ہیں سوالات. سوالات نمبر 3. سب سے پہلا سوال ہے جملہ اسمیہ و فعلیہ میں فرق کیا ہے؟ اب یہ ہزارہ بار آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ جملہ اسمیہ وہ جملہ ہے جو اسم سے اسٹارٹ ہو، جملہ فعلیہ وہ جملہ ہے جو فعل سے اسٹارٹ ہو. یہی بنیادی فرق ہے اس میں. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہو گیا جملہ اسمیہ اور مرکب توصیفی میں فرق بتائیں. تو بہت سمپل سا فرق ہے. جملہ اسمیہ میں جو کنسٹرکشن ہوتی ہے وہ معرفہ پلس نکرہ کی کنسٹرکشن ہوتی ہے، لیکن مرکب توصیفی کی جو کنسٹرکشن ہوتی ہے وہ معرفہ پلس معرفہ یا نکرہ پلس نکرہ. یہ سب کچھ چیزیں ہیں جو اب آپ کو ذہن میں رکھنی ہے ہمیشہ. یہ مرکب توصیفی اور اوپر والی یہ جملہ اسمیہ. تو یہی فرق ہو گیا ان میں. جملہ اسمیہ کے کتنے جز ہوتے ہیں اور ہر ایک جز کو کیا کہتے ہیں؟ پتہ ہے آپ کو 2 جز ہوتے ہیں، ایک مبتدا اور دوسرا خبر. تو ابھی کچھ چیزیں میں لکھوں گا بھی نہیں، آپ سمجھتے چلے. مبتدا اور خبر کا اعراب عموماً کیا ہوتا ہے؟ تو مبتدا اور خبر کا اعراب یعنی اس کی اعرابی حالت کون سی اعرابی حالت ہوتی ہے؟ لیکن یہاں پر یہ جو لفظ عموماً لکھا ہے نا، اس سے گمراہ نہ ہوئیے، کیونکہ مبتدا اور خبر کا جو اعراب ہوتا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مرفوع. یعنی مبتدا بھی مرفوع اور خبر بھی مرفوع حالت رفع. ٹھیک ہے. یعنی یہاں پر میں یہ مینشن کر دوں کہ میم فار مبتدا اور خے فار خبر، خا خبر. ٹھیک. تو یہ مبتدا اور خبر دونوں ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں. اب یہاں پر عموماً انہوں نے یہ سوچ کے لکھا ہوا ہے کہ جیسے انا داخل کرتے ہیں، تو پھر جب انا داخل کر دیتے ہیں تو مبتدا مبتدا نہیں رہتا، وہ اسم و انا بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور خبر خبر نہیں رہتی، وہ خبر و انا بن جاتی ہے. لہٰذا اس پوائنٹ کو یہاں شامل ہی نہیں کریں گے. لہٰذا یہی کہیں گے کہ ہمیشہ حالت رفع میں وہ مبتدا بھی اور خبر بھی. اس کے بعد آگے دیکھیے عربی میں کلمہ ربط کیا ہے؟ کلمہ ربط ربط کے لیے آتا ہے یا اردو میں جو الفاظ آتے ہیں ابھی اسی بک چیپٹر میں آپ نے پڑھا ہے غالباً، ہے یا ہیں، بلکہ اس سے پہلے یہ کلمہ ربط کہلاتے ہیں. اسی طرح فارسی میں اگر آپ کہیں تو اسی کتاب میں مینشن کیا تھا، جیسے اس میں است یا اند اس طریقے کے الفاظ آتے ہیں، ان کو کلمہ ربط کہتے ہیں. عربی میں ایس سچ کوئی کلمہ ربط نہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں کلمہ ربط کیا ہے؟ تو اس کا کلمہ ربط ہے ہی نہیں. ہاں، یہاں پر ایک خاص قسم کی جو معرفہ پلس نکرہ کنسٹرکشن ہوتی ہے، اس سے آپ کو پتہ ہے کہ یہ کلمہ ربط والا یہ مفہوم پیدا ہو جاتا ہے. وہ بار بار یہ بھی بات بتائی جا چکی ہے کہ اگر آپ کو ہے اور ہیں کا مفہوم لانا ہوتا ہے تو آپ معرفہ پلس نکرہ کی کنسٹرکشن میں لیتے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں ہاں. تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ ظاہر سی بات ہے مرکب اضافی کی کا جو مضاف ہوتا ہے نا، اس مضاف سے ہمیں مرکب اضافی کا اعراب پتہ چلتا ہے. تو جب کبھی مرکب اضافی کو ہمیں مبتدا کی جگہ پر لانا ہوگا یا خبر کی جگہ پر لانا ہوگا، تو ظاہر سی بات ہے، سمپل سی بات ہے کہ ہم اسے کون سی حالت کا لائیں گے؟ حالت رفع کا لائیں گے. وہ مضاف الیہ سے تو مطلب ہی نہیں. مضاف الیہ تو ہمیشہ حالت جر میں ہوتے ہی ہے. مرکب اضافی ابھی آگے بات آئے گی اس کی. ٹھیک ہے. آگے دیکھیے اس میں نیکسٹ یہاں پر ہے مبتدا اور خبر میں مطابقت کتنی باتوں میں ہونی چاہیے؟ تو مبتدا اور خبر میں جو مطابقت ہوتی ہے وہ جنس اور عدد میں مطابقت ہونی چاہیے. اور کون کسے فالو کرتا ہے؟ خبر فالو کرتی ہے مبتدا کو. ٹھیک ہے. جنس اور عدد کو اس چیپٹر میں کیا کہا گیا ہے وہ بھی سمجھ لیجئے. اس بک میں جنس کو انہوں نے کہا تھا حرف وہ تذکیر و تانیث، اور عدد کو کہا تھا وحدت، تثنیہ اور جمع. ٹھیک ہے. تو یہ ٹیکنیکل نیمز جو تھے. بس سمپل یہ جان لیجئے کہ جنس کا مطلب جینڈر اور عدد کا مطلب نمبر. تو دونوں اعتبار سے دونوں میں مطابقت ہونی چاہیے. آگے اگر جملے میں 2 مبتدا مختلف الجنس ہوں، مختلف الجنس یعنی ایسے کوئی 2 مبتدا ہوں جن کا جینڈر الگ الگ ہو. ایک کا جینڈر جو ہے وہ مذکر ہو اور ایک کا جینڈر جو ہے وہ مؤنث ہو. تو ایسے کیس میں کیا کرتے ہیں؟ مختلف الجنس ہوں تو خبر میں کس کی رعایت ہوگی؟ تو یہ بات بھی کوئی
نئی نویلی نہیں ہے، آپ کو پتا ہے خبر میں مذکر کی رعایت۔ لفظ انا کا مبتدا پر کیا اثر ہوتا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ جب لفظ انا یا حرف انا داخل کرتے ہیں تو مبتدا جو ہوتا ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ حالت نصب میں چلا جاتا ہے۔ کسی تثنیہ اور کسی لفظ کی جمع سالم مذکر و مؤنث پر انا لگا کر پڑھیں۔ کسی تثنیہ یعنی کسی مثنیٰ اسم کو لے لیں، پھر کسی لفظ کی جمع سالم لے لیں، جمع سالم مذکر لے لیں، اور کسی جمع سالم مؤنث لے لیں۔ تو فی الحال آپ کو ہم یہاں پر ایسے الفاظ دے رہے ہیں جیسے تثنیہ میں آپ نے لگایا کہ مان لیجیے یہ مسلمان، ٹھیک ہے، مسلمان یہ تثنیہ ہے، اور اس پہ آپ کو اگر انا لگانا ہے، یعنی اگر آپ انا اس میں داخل کریں گے تو یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ تبدیلی آپ سے جاننا چاہ رہے ہیں کیا ہوگی، تو آپ کو معلوم ہے یہ مسلمانی کس میں تبدیل ہو جائے گا؟ مسلمینی، آنی، عینی، عینی، ٹھیک ہے، مسلمینی، نصب اور جر کی ساؤنڈ ایک ہی ہے، عینی، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ کسی لفظ کی جمع سالم ہو اگر، یعنی اگر اسی مسلم کو ہی لے لیں سمجھنے کے لیے، یعنی جمع سالم مذکر کیا ہوگی؟ مسلمون، اونا ساؤنڈ، اور آپ کو معلوم ہے جب اس پر ہم انا داخل کریں گے اگر کبھی، تو انا داخل کرنے سے یہ چلا جائے گا حالت نصب میں، اور نصب میں جب جائے گا تو یہ کیا بن جائے گا پتہ ہے آپ کو؟ مسلمینا، ٹھیک ہے۔ اونا ساؤنڈ جو ہے وہ کس میں تبدیل ہو جاتی ہے؟ اینا میں تبدیل ہو جاتی ہے، یہ ہو جائے گا مسلمینا، تو یہی جاننا چاہ رہے تھے، مسلمینا۔ پھر اسی طریقے سے دوسرا انہوں نے کیا کہا ہے؟ جمع سالم مؤنث، تو جمع سالم مؤنث سمپل سا ہے، آپ کو معلوم ہوگا کہ اگر اسی کو لے لیں تو جمع سالم مؤنث کیا ہے؟ مسلمات، آت ساؤنڈ، مسلمات، اصل میں ہوتا کیا ہے وہ؟ مسلمات، ٹھیک ہے۔ تو جب اس پر ہم انا داخل کرتے ہیں، انا، ٹھیک ہے، تو ایک تو یہ بھی سمجھتے چلیں کہ یہ مسلمانی ہے، جب اسے آپ مبتدا بنائیں گے تو مبتدا بنائیں گے تو اسے معرفہ بنا لیں گے، المسلمانی، ان المسلمین، اسی طرح المسلمون، ان المسلمین، اچھا یہاں پر بھی المسلمات، المسلمات، تو اب انا کے آنے سے یہ المسلمات نہیں رہا، بلکہ یہ کیا ہو جائے گا؟ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر صرف دو وہ ساؤنڈس ہوتی ہیں، وہ کون سی؟ کہ ایک تو آتن، 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 ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہو جائے گا یہ المسلماتی، المسلماتی، یہ المسلماتی، تو یہ ہو جائے گا ان المسلمات۔ تو یہ کچھ فرق تھا جو انہوں نے جاننے کی کوشش کری، وہ آپ نے بتا دیا۔ اسی طرح جملہ اسمیہ میں نفی کے معنی کیوں کر اور استفہام کے معنی کیوں کر پیدا ہو سکتے ہیں؟ تو نفی کے معنی پیدا کرنے کے لیے آپ کو کیا لانا ہے؟ یعنی آپ ما یا لیسا کا استعمال کریں گے، اچھا، اور اس کے بعد جب آپ کو استفہام کے معنی پیدا کرنے ہوں تو آپ آ یا حل کا استعمال کر لیں گے، یہ ہوگا۔ تو نفی اور استفہام اس طرح سے آ جاتا ہے۔ ضمائر مرفوعہ منفصلہ کی گردان کریں، اب تھوڑا ٹپیکل نام تھا، آپ لوگوں نے یہ پڑھا تھا کہ مرفوع ضمائر، ٹھیک ہے، مرفوع متصل، مرفوع منفصل، یہاں پر کیا ہے؟ ضمائر مرفوعہ منفصلہ، یعنی عربی کے اس پیٹرن کو دھیان میں رکھتے ہوئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے کہ مرفوع ضمائر کا چارٹ سب سے پہلا جو آپ نے پڑھا ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، انتا انتما انتم، انتی انتما انتن، انا نحن، یہی ہے مرفوع، مرفوعہ منفصلہ، ٹھیک ہے، یہ ضمائر آ گئے۔ اگلا جو لاسٹ کوشچن ہے وہ ہے ضمیر کی گردان میں کون کون سے صیغے باہم مشابہ ہیں؟ اب مشکل الفاظ کو پریشان نہ ہو، باہم کا مطلب آپس میں، مشابہ مطلب سملر، یعنی کون سے ایسے صیغے ہیں جو بالکل آپس میں ملتے جلتے ہیں ضمیر کی گردان میں، کون کون سے صیغے؟ ابھی جو آپ نے گردان پڑھی تو اس پر آپ دوبارہ غور کریں گے تو بس دو ہی اس میں ایسے صیغے ہیں جو مشابہ ہیں آپس میں، ایک تو ہما، اور دوسرا اگر آپ حاضر کے صیغوں کو پڑھیں گے تو وہاں پر آپ کو مل جائے گا انتما،
یہ دونوں صیغے آپس میں باہم مشابہ ہیں، جیسے ہوا، ہما، ہم، کیا، ہما، ہننا۔ اب دیکھیے مذکر میں بھی ہما اور مؤنث میں بھی ہما، لہٰذا ایک یہ ہو گیا۔ اسی طرح حاضر کے صیغوں میں جائیں، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، تو وہاں پر بھی دیکھیے انتما۔ تو یہ دو آپ کو صیغے اس طرح سے مل گئے۔ تو یہ تھی آپ کی کلاس، اور اگر کل اس کو ایڈ کر لیتے تو کل کی کلاس اور لیندی ہو جاتی۔ آج پورا فوکس اسی لیے ایکسرسائزز پر ہو گیا۔ اب آپ کا کام ہے نوٹس بنائیے، آپ کا کام ہے بلٹ پوائنٹس نوٹ کرتے جائیے، ایکسرسائزز کرتے جائیے، غور کریے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو کافی کچھ سیکھ جائیں گے آپ۔ اچھا ابھی اور ہیں، ایک منٹ، ابھی دو چار اور کوشچن ہیں، ان کو بھی سالو کر لیں، دیکھ لیجیے۔ یہ ہے 13، انا کا تلفظ کس طرح کریں گے؟ آپ کو یہ بات بتائی جا چکی ہے کہ انا کا تلفظ جو ہے وہ الف اس میں ادا نہیں ہوگا، لہٰذا اس کو جلدی پڑھیں گے انا، ٹھیک ہے۔ مختلف قسم کے 10 جملے اسمیہ بنائیے، یہ کام سوللی آپ کا ہے، اٹس یور ہوم ورک، ٹھیک ہے، یہ آپ کو کرنا ہے۔ اب اس کے لیے کچھ ٹپس ہیں، ٹرکس ہیں جو آپ فالو کر سکتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں مختلف قسم کے 10 جملے اسمیہ بنائیے، تو آپ کا امتحان ہے، 10 جملے بنانا ہے۔ تو آپ ایک کام کریں کہ اس میں علم کا استعمال کر کے کوئی 3 جملے بنا لیجئے، ٹھیک ہے، یعنی حامد، محمود، فاطمہ، اس میں علم۔ اسی طریقے سے آپ وہ جو کیا کہ معرف باللام، ٹھیک ہے، معرف باللام کا یعنی علم جو نہ ہو تو اس میں آپ کیا کر دیجیے کہ الف لام لگا کر بنا لیجئے، ٹھیک ہے، 3 اس کے جملے بنا لیجئے، 6 ہو گئے۔ پھر اس کے بعد اس میں ضمیر کا استعمال کر لیجئے، اسی طرح اس میں اشارہ کا استعمال کر لیجئے مبتدا کی جگہ پر، ٹھیک ہے۔ یہ سب مبتدا کی جگہ پر آپ لیں گے، مبتدا معرفہ ہوتا ہے، معرفہ کی مختلف قسمیں ہیں یہ، اس میں ضمیر کے 2 جملے بنا لیجئے، اس میں اشارہ کے 2 جملے بنا لیجئے، بس۔ اور یہ آپ کی کوئی خبر لے آئیے اس کے ساتھ، اصول آپ کو بتائی جا چکے ہیں، یہ آپ کا ایک ہوم ورک ہو گیا۔ مرکب اضافی اور اضافت کی تعریف کریں، یہ کل کی کلاس میں دیکھ لیجیے گا، تفصیل سے بتائی جا چکی ہے یہ بات کہ مرکب اضافی کی تعریف، ایک ایک اسم کو دوسرے اسم کی جانب منسوب کیا جاتا ہے، پہلے اسم کو دوسرے کی جانب، یہ پورا جو کانسیپٹ ہے وہ کل ایکسپلین کیا گیا ہے۔ اضافت کیا کہتے ہیں یہ بھی دیکھ لیجیے گا۔ مضاف پر کیا داخل نہیں ہوتا؟ تو مضاف پر کیا داخل نہیں ہوتا؟ مضاف پر ہم تنوین نہیں لگاتے، ٹھیک ہے، مضاف پر ہم الف لام نہیں لگاتے، 2 باتیں ہیں جو آپ کو بتائی جا چکی ہیں۔ مضاف الیہ کے آخر میں کیا اعراب ہوتا ہے؟ مضاف الیہ کا اعراب ہمیشہ جو ہوتا ہے وہ حالت جر میں ہوتا ہے بس۔ حروف جارہ کا اسم پر کیا اثر ہوتا ہے؟ حروف جارہ اپنے آنے والے اسم کو مجرور کر دیتے ہیں۔ تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو سمجھنے میں آپ نے ٹائم لیا، لیکن اب آپ کے ساتھ روانی آ گئی، آپ نے کتنے سارے کوشچنس کے جواب دیے اور کتنی ساری ایکسرسائزز کری۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح علم، نفع بخش علم عطا کرے، اور ہم سب کو قرآن کریم کی تعلیمات پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Yes.